پاکستان کی مسلح افواج نے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور قدم بڑھا دیا. جدید ترین میزائل فتح 2 کی کامیاب پرواز. ISPR کے مطابق یہ ویپن سسٹم 400 کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. اچھا مگر آج انفارچونیٹلی یہ بڑے عرصے بعد پاکستان میں ایک مسل ٹیسٹ ہوا ہے، مگر انفارچونیٹلی لوگ اس مسل ٹیسٹ کو اس جو انہوں نے بنایا ہے ویپنز پلیٹ فارم، اس کو گالیاں دے رہے ہیں. جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی پیرالل 24 گھنٹے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے فورن منسٹر سبرامنیم جے شنکر جو ہیں وہ موجود ہیں ماسکو کے اندر، جہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے رشیا کے فورن منسٹر سرجی لیوروف کے ساتھ. اسٹیٹمنٹ یہ ایشو ہوتی ہے کہ رشیا اور ہندوستان جو ہیں انہوں نے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے. نمسکار دوستو، جے ہند. تو دوستو ایک طرف تو آپ کو پاکستان کی آرتھک حالات کے بارے میں پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر یار بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، بھیک نہیں مل رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہی امریکہ سے آیا ہے بھیک مانگ کے. اب وہاں سے کتنا ان کو بھیک ملا یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی آرمی میسائل ٹیسٹ کیے جا رہی ہے. تو اس پہ اب مطلب پاکستانی لوگ ہی پاکستانی آرمی کو گالی دے رہے ہیں. ساتھ میں آج کل جو پاکستان کے اندر جو حال چل رہا ہے، کسی کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کو چھوڑا جا رہا ہے، کسی کو غائب بھی کر دیا جا رہا ہے. تو اس بیچ میں میسائل ٹیسٹ کرنا پاکستانی آرمی کو بھاری پڑ گیا ہے اور پاکستان کے لوگ ہی پاکستانی آرمی کو گالی دے رہے ہیں. وہیں دوسری طرف بھارت اور روس کی مطلب جو بھی بیچ میں ڈیل چل رہی ہیں اس کی بھی ایک مطلب مثال دے رہے ہیں کہ بھائی بھارت کو دیکھو، بھارت کہاں جا رہا ہے، کیسی کیسی ڈیلز کر رہا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی سمبند اچھے ہیں، روس کے ساتھ سمبند اچھے ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستانی آرمی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، پھر بھی میسائل ٹیسٹ کر رہے ہیں. باقی آپ انٹرسٹنگ ویڈیو انجوائے کریں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا، چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. ایک ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کی ملٹری نے اور ملٹری کا جو پبلک ریلیشن عام ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR، انہوں نے فوٹیج وغیرہ جاری کی ہے، خبر دی ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے فتح سیکنڈ کا ایک کمپلیٹ سکسیسفل فلائٹ ٹیسٹ کیا ہے. اور پاکستان آرمی ہر وقت اپنے مسل ٹیسٹنگ کرتی رہتی ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ان کا جو کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو دنیا بھر میں آپ کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی وار ہے اس کے اندر جو مسل ڈیفنس ہے، اس کے اندر جو ڈرونز ہیں، اس کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے. تو فتح سیکنڈ کا انہوں نے ایک سکسیسفل ٹیسٹ کیا ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سینئر ملٹری لیڈرشپ نے اس کو دیکھا. غالباً پریزیڈنٹ پاکستان اور انٹرم جو پرائم منسٹر ہیں، وہ اپنے آپ کو انٹرم تو خیر نہیں سمجھتے، کہتے کہ پرائم منسٹر ہیں انوار الکاکڑ صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے along with the ٹرائی سروسز چیفs. اور یہ جو مسل ہے فتح سیکنڈ، اس سے پہلے ابابیل کا بھی 3-4 مہینے پہلے کمپلیٹ سکسیسفل فلائٹ ٹیسٹ کیا گیا تھا. یہ 400 کلو گرام کا کنونشنل پے لوڈ کیری کر سکتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کوئی نیوکلیر پے لوڈ کیری کر سکتا ہے. یہ 400 کلو گرام تک کنونشنل پے لوڈ کیری کر سکتا ہے اور 400 کلومیٹر تک یا 400 میل تک اس کی مار ہے. بٹ دیز فیکٹس آر ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی پیرالل 24 گھنٹے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے فورن منسٹر جناب جو جے شنکر سبرامنیم جے شنکر جو ہیں وہ موجود ہیں ماسکو کے اندر، جہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے رشیا کے فورن منسٹر سرجی لیوروف کے ساتھ. اور پھر سرجی لیوروف جو ہے وہ ایک پریس اسٹیٹمنٹ، ایک پریس ٹاک کرتے ہیں جس میں دونوں کرتے ہیں پریس ٹاک، لیکن اسٹیٹمنٹ یہ ایشو ہوتی ہے کہ رشیا اور ہندوستان جو ہیں انہوں نے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہندوستان کے ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں امریکہ کے ساتھ. وہ وہاں سے بھی جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کی کوشش ان کی ہو رہی ہے، شاید ہو بھی رہی ہے وہاں پہ کہ امریکہ کے جہاز مینوفیکچر ہوں، ویپن سسٹم مینوفیکچر ہوں ہندوستان کے اندر. یورپ کے ساتھ بھی ان کی، فرانس کے ساتھ بھی ایسی ہے، لیکن اب رشیا کے ساتھ ان کی جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور سرجی لیوروف نے اس کا اناؤنس کیا ہے. اور سرجی لیوروف نے یہ بھی بتایا کہ اگلے 1-2 دن میں اسی ہفتے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے ہندوستان کے فورن منسٹر جے شنکر جو ہیں وہیں پہ ہوں گے اور پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی. اور جو سال نیا شروع ہو رہا ہے 2024 میں، اس میں ایک سمٹ میٹنگ ہوگی بٹوین ہندوستانی پرائم منسٹر جناب نریندر مودی اور رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ.
ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ یوکرین کی جنگ کے بعد سے ہندوستان نے اپنی بہت ہی کامیاب سکسیسفل ڈپلومیسی کی ہے، جس میں انہوں نے ایک طرف تو اپنا ملٹی ڈائمینشنل ویسٹ ریلیشن شپ ہے اس کو بھی برقرار رکھا ہے. وہ دنیا کے تمام امپورٹنٹ جو فورا ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، اسٹریٹجک جو فورمز ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں. اور رشیا کے ساتھ ان کا جو ٹریڈ ہے اس میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے. رشیا ایک کیش اسٹریپڈ اکانومی ہے، مشکل میں ہے. اس کے اوپر کبھی بھی کسی میجر پاور کے اوپر انسانی تاریخ میں اتنے بڑے سینکشنز نہیں لگائے گئے جتنے اس وقت رشیا کو سینکشنز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. یہ سینکشنز ان سینکشنز سے زیادہ ڈیپ اور بائٹنگ سینکشنز ہیں جو یوکرین کے بعد لگے ہیں. جو 1979 کی جو رشین انویژن تھی سوویت یونین کی افغانستان کی، اس کے بعد بھی سینکشنز لگے تھے، لیکن یہ ان سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ سینکشنز ہیں. تو ایک ایسا ہارڈ ہٹڈ سینکشن زیادہ رشیا جو ہے اس کے ساتھ ہندوستان کا جو اکنامک لیوریج ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اور جو فگرز میں نے دیکھے ہیں کہ اس وقت دونوں کا جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ $50 بلین کا ہے، جو رشیا کے فیور میں ہے، ان دا سینس کہ رشیا ایک ریسورس رچ ہے اور ریسورس بیچ رہا ہے اپنا تیل اور گیس تو نہیں، تیل دے رہا ہے ہندوستان کو. ہندوستان کے ذریعے اس کا تیل ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے اور رشیا کی جو ڈپینڈنس ہے انڈیا کے اوپر وہ بڑھتی چلی گئی ہے. یہ دو ڈیولپمنٹس ہیں جس کا آپ کمپیریزن کر لیں. ایک طرف فتح سیکنڈ کا مسل ٹیسٹنگ اور دوسری طرف ہندوستان اور رشیا کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے. اور عوام آج کدھر کھڑا ہے؟ ایک اور ویڈیو ملاحظہ کیجئے. یہ آج پاکستان کی افواج نے یہ ٹیسٹ کیا ہے. یہ فتح 2 جو ہے ایک نیا میزائل بنایا ہے انہوں نے. یہ میزائل ٹیسٹ ہوا ہے. ہم اسے بچپنے سے، میں کم از کم 1980 کی دہائی سے پی ٹی وی کے زمانے سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ایک میزائل بنتا ہے، وہ میزائل اڑتا ہے اور میزائل گر جاتا ہے اور پھر لوگ تالیاں بجاتے ہیں. مگر آج انفارچونیٹلی یہ بڑے عرصے بعد پاکستان میں ایک مسل ٹیسٹ ہوا ہے، مگر انفارچونیٹلی مجھے پڑھنے کو مل رہا ہے الگ الگ سوشل میڈیا فیڈز پہ جن لوگوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے ان کے میں لنکس لگا دیتا ہوں میری ڈسکرپشن میں. مگر اگر آپ فیڈ بیک پڑھیں تو لوگ اس مسل ٹیسٹ کو، اس جو انہوں نے بنایا ہے ویپنز پلیٹ فارم، اس کو گالیاں دے رہے ہیں. اس کامیاب ٹیسٹ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، نیگیٹو لوگ ہوئے میں ہیں. اسی دن جس دن شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہ ہوا، اسی دن پاک فوج نے اپنی صلاحیتیں، اپنے ڈولے، اپنا آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کا ایک جذبہ ہے، ان کی ایک جو ٹیکنالوجی ہے، وہ دکھانے کی کوشش کی. اینڈ اٹ فیل فلیٹ آن اٹس فیس. اس وقت سسٹم کو میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت سسٹم کو لوگوں کی ضرورت ہے، عوام کے کانفیڈنس کی ضرورت ہے. اور آپ جا کے دیکھیں جو کامنٹس آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ جو میزائل ہے، اپنا یہ جو فتح 2 ہے، یہ فتح اپنے پاس ہی رکھو، تم کہیں سے فاتح نہیں ہوگے. یہ باقی جو ملک ہیں ہمارے خطے میں، یہ ان ممالک میں نہیں ہو رہا. ہندوستان بھی میزائل ٹیسٹ کرتا ہے، ایسے نیگیٹو کامنٹس خود ہندوستانیوں سے نہیں آتے. ایران بھی میزائل ٹیسٹ کرتا ہے، ایسے کامنٹس جو ایرانی ہیں ان سے نہیں آتے. کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ محب وطن نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عمران خان کے فالوورز سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اوور آل ایون وہ لوگ جو پولیٹیکلی انکلائنڈ نہیں ہیں، جو عمران خان کی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، جو یوتھیاں نہیں ہیں، وہ بھی سسٹم سے ڈس انچانٹڈ ہوئے ہوئے ہیں، سسٹم سے خفا ہوئے ہوئے ہیں. اب ہاں کچھ ممالک ہیں جیسے نارتھ کوریا جب کرتا ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ میزائل ٹیسٹ کرتا ہے، ہر ہفتے 10 دن بعد کرتا ہے، ادھر کوئی نہیں بولتا. تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا. اب مطلب پاکستان کے لوگ ہی پاکستانی آرمی کو گالی دے رہے ہیں. بھائی پاکستانی آرمی کانڈی ایسے کر رہی ہے پاکستان کے اندر، مطلب کہ یار عمران خان یا پھر اس کی پارٹی کے جتنے بھی بندے ہیں، یا تو ان کو نامینیشن جو فارم ہوتا ہے وہ بننے نہیں دے رہے ہیں، دوسرا کسی کو بھی اٹھا لیتے ہیں، کسی کو بھی غائب کر دیتے ہیں. اور پاکستان کے آرتھک حالات ایسے ہیں کہ بد سے بدتر ہیں. اور کچھ پاکستانیوں کا تو ماننا یہ ہے کہ اسی حساب سے اگر پاکستان چلتا رہا تو بہت جلد پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن وہیں دوسری طرف پاکستان کی آرمی ہے، میسائل ٹیسٹ کرتی ہے. اب میسائل ٹیسٹ کے چکر میں ہی مان کے چلو کروڑوں اربوں ڈالر پاکستانی آرمی کھا گئی ہوگی. خاص کر پاکستان کا جو آرمی چیف ہے عاصم منیر، وہ کھا گیا ہوگا. باقی دوستو آپ کا کیا ماننا ہے اس ویڈیو کے بارے میں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا. پھر ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت.